جمعے کو پارٹی کے الیکشن کرانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے، جو کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ہدایات کے مطابق ہے کہ اگر 20 دن میں آپ نے الیکشن نہ کرائے تو آپ بھول جائیں کوئی الیکشن آپ کو یعنی اجازت ہوگی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی۔ اس کے حوالے سے پیشین گوئیاں بہت کچھ، کل بھی ہم نے کچھ اس کے اوپر گفتگو کی تھی، لیکن آج تو بہت ہی تماشا لگا ہوا ہے، ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ طے کر لیں کہ یہ خان صاحب کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے چیئرمین شپ کے، یہ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ توشہ خانہ کیس میں موصوف نااہل ہو چکے ہوئے ہیں، اور نااہل آدمی جب تک اس کی سزا ختم نہ ہو جائے، انڈو نہ ہو جائے، پارٹی کے الیکشن نہیں لڑ سکتا، کسی قسم کی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا نواز شریف کے معاملے میں کیا ہوا تھا کہ ان سے پارٹی کی صدارت چھنی، پھر انہوں نے کہا وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو بخاری صاحب، لیکن اس وقت میں جاننے کے لیے جو بےتاب ہوں نا وہ یہ سوال ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ کون سا ایسا بندہ ہوگا جس پر اعتماد کا اظہار کریں گے اور اس کو چیئرمین بنا دیں گے؟ آپ نے مجھے بس وہ ایک بات وہ میں مکمل کر لوں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ آپ کو پتہ ہے ضدی آدمی ہے نا، وہ کہتے ہیں میں چیئرمین ہوں، کر لو جو کرنا ہے، تو پھر ان کا جو پارٹی کا الیکشن کا پروسیس ہے وہ سارے کا سارا مشکوک ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن اس پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دے گا، اس لیے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد آگے جی نومینیشن ہے، دھڑا دھڑ، کوئی کہہ رہا ہے شیر افضل مروت بن رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی بیرسٹر علی گوہر بن رہا ہے، اور کچھ اس میں ایسے سٹیک ہولڈرز ہیں جو ابھی تک سامنے تو نہیں آئے ہیں، لیکن ایک سٹیک ہولڈر ہیں شعیب شاہین صاحب، انہوں نے یہ بیان تو جاری کر دیا ہے کہ جو کچھ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں یہ حقائق سے بہت دور ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وکلاء ہیں حضرت صاحب کے، مہاتما صاحب کے، وہ لڑ پڑے آپس میں۔ ظاہر ہے دیکھیں نا، شیر افضل مروت صاحب کی اور شیر افضل مروت کہہ رہا ہوں میں، شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کی تو لڑائی باقاعدہ پبلک میں ہو چکی ہوئی ہے نا۔ ایک نے کہا یہ غدار ہے، دوسرے نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو یہ سارا منظرنامہ جو ہے یہ ہمارے سامنے کھل کے اب آ رہا ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ میں سن کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جی جو پارٹی کے سپوکس پرسن لیکن بخاری صاحب ایک اپڈیٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج ہے اس سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سینئر رہنما جو شیر افضل مروت ہیں وہ جو بھی بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے 10 یہی تو میں نے کہا نا کہ اس کی تردید ہو چکی ہے۔ میں پوری تردید آپ کو سنانے والا تھا کہ جو سپوکس پرسن نے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی اسپیکولیشن اس حوالے سے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں، کوئی کسی کو نامینیٹ نہیں کیا گیا ہے، یہ الٹیمیٹلی فیصلہ چیئرمین صاحب خود کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سو یو گو بیک ٹو اسکوائر ون، کہ صورتحال وہی کی وہی ہے جو پہلے کھڑی تھی۔ اب ان کے پاس ٹائم کم ہے، 20 دن کے اندر اندر انہوں نے انتخاب کرا کے الیکشن کمیشن کو انفارم کرنا ہے کہ یہ ہے وہ پارٹی کے الیکشن۔ اگر اس میں رتی بھر بھی کہیں کوئی فلا ہوا یا کہیں جھول ہوا تو سمجھیں کہ پارٹی اس الیکشن میں لڑنے کی نااہل قرار دے دی جائے گی۔ تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ کیا اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ود ان پارٹی یہ کچھ ایسا ہوا ہے، یا پھر بھی الزامات کی بارش؟ دیکھیے اس قسم کا کنفیوژن جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، اس سے پارٹی کے لوگ فردر کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہ لاوارثگی کی ایک کیفیت ہے کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کہ کس کی بات مانیں۔ شیر افضل ٹھیک کہہ رہا ہے، شعیب شاہین ٹھیک کہہ رہا ہے، پارٹی سپوکس پرسن ٹھیک کہہ رہا ہے، بیرسٹر علی گوہر ٹھیک کہہ رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے؟ جب ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ ڈائریکٹ ایکسیس تو چیئرمین تک ہے نہیں، تو پھر وہ کنفیوز ہو کے وہ بکھر جائیں گے۔ یہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے اس وقت ان کے پاس یہ چانس موجود نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے اس طرح سے کھیلے۔ The party has to take a position and decide it once and for all. یعنی پارٹی ایٹ رسک ہے اس وقت۔ کریکٹ، اس لیے کہ کیا چیئرمین صاحب کسی کو نامینیٹ خود کریں گے؟ Who is that going to be؟ یہ وکلا جو ہے نا جی، وکلا کی جو لاٹ ہے یہ تازے انٹرنٹس ہیں پارٹی کی پالیٹکس میں۔ پارٹی کی پالیٹکس میں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ لیڈرشپ اکثر یا جیل میں مفرور ہے یا دوسری پارٹیوں میں چلی گئی ہوئی ہے، تو پارٹی تو ایز سچ پہلے ہی قسم پرسی کی حالت میں ہے، اوپر سے پلس دس کنفیوژن، دیٹ مینس دا پارٹی ول بی مور کنفیوزڈ، اور اس کے جو ووٹرز جو اس کے سپورٹرز ہیں، چاہے جتنا مرضی آپ کہہ لیں ان کو کہ وہ پرسنالٹی کلٹ کے کراؤڈ ہے، وہ ان کی مقبولیت جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ایسے حالات میں پارٹی کنفیوز، لیکن ابھی تو مزید ڈویژن کا شکار نظر آ رہی ہے۔ کریکٹ، یہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ وقت کم ہے تو دوسرا حصہ اگر آپ کہیں اس کا تو وہ بھی لے لیں۔ وہ ہے جناب کورٹس کا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، خاص طور سے خان صاحب کو، یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ اب یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں، نہ بندیالوی، نہ کھوسوی، نہ گلزاری اینڈ وغیرہ وغیرہ. اب عدالت جو ہے اٹ مینز بزنس. لہٰذا جس سپریم کورٹ نے ان کو صادق و امین قرار دیا تھا، وہاں اب یہ معاملہ پیش ہونے والا ہے. وہاں نہیں تو اس سے پہلے نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا اسپیشل ٹریبیونل میں، جہاں جہاں بھی ان کے معاملہ جات جا رہے ہیں یا ٹرائی ہو رہے ہیں، اب فیصلے ہوں گے میرٹس پر. اور میرٹس پر فیصلوں کی صورت میں صورتحال بہت پتلی ہے. مثال کے طور پر جو عدت میں نکاح والا معاملہ ہے، دیکھیے دو گواہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک جو نکاح کا گواہ ہے، دوسرا جس نے نکاح پڑھوایا ہے، تیسرا جس کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے مانیکا صاحب نے، جو لطیف ہے، جس کا بیان آپ نے کہا ہے کہ 2 دسمبر کو جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا. سو جب اتنی سالڈ گواہی ہو، جو ریکارڈ پر گواہ ہیں، یعنی مفتی سعید کے بھی دستخط ہیں نکاح نامے پر اور اون چودھری کے بھی دستخط ہیں، تو پھر جائیں گے کہاں؟ وہ جائیں تو جائیں کہاں والی کیفیت نہیں ہے. طے ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد اگر اپیل میں وہ جاتے ہیں تو سپیریئر کورٹس اس کو اپ ہولڈ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو بخاری صاحب یہ تو ریلیجس معاملہ ایک طرح سے، دیکھیے یہ ریلیجس معاملہ اسی لیے زیادہ سینسٹیو ہے، اسی لیے زیادہ سینسٹیو ہے کیونکہ صادق اور امین مذہبی بنیادوں پر قرار نہیں دیا گیا تھا. وہ تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے یا اس وقت کے جس نے بھی یہ سہولت کاری کی تھی، وہ تھا اپنی ومز پر، اپنی خواہشات پر. یہ ایک کیس ہے جس کا مذہب سے گہرا تعلق ہے. اسلام میں شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اس کے ifs اینڈ بٹس بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ معاملہ کو گڑبڑ ہو رہا ہے. اچھا، تو نااہلی الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک طرف، 3 سال کی سزا ٹرائل کورٹ سے ایک طرف، اور اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، تو خان صاحب میرے خیال سے مہاتما از ان ڈیپ ٹربل یا ان ڈیپ واٹرز. ٹھیک. ذرا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جو خصوصی عدالت ہے اس نے تو فیصلہ کر دیا ہے، تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، یہ بھی کہہ دیا ہے جج صاحب نے کہ میں کسی نوٹیفیکیشن کا پابند نہیں ہوں، لیکن جو فیصلہ آیا تھا وہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. تو کیا جو خصوصی عدالتیں ہیں، ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتا دیں کہ کیا خصوصی عدالت کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کو نگیٹ کرتے ہیں؟ بالکل صحیح سوال ہے، آپ نے صحیح پوچھا ہے، اور میرے خیال سے جو لوگ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. عدالت نے آج یہ کہا ہے کہ مجھے سیکورٹی ایجنسیز نے رپورٹس دی ہیں کہ مہاتما صاحب کو باہر لے جانے کا بہت بڑا رسک ہے، اور انہوں نے 7 مثالیں کوٹ کی ہیں کہ پہلے جب جوڈیشل کمپلیکس میں گئے تھے تو کیا ہلڑ بازی، کیا طوفان بدتمیزی مچا تھا، یاد ہے نا آپ کو. تو انہوں نے کہا میں نے اس پر ریلائی کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں کہ یہ جو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. یعنی نگیٹ نہیں کیا گیا. اوپن ٹرائل کا کیا مطلب ہے؟ اس کے قریبی عزیز و اقارب ہوں، اس کی ساری لیگل ٹیم ہو. انہوں نے کہا کہ ہم اجازت دیں گے. تو پہلے بھی یہی ہو رہا تھا. لیکن نہیں، پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آپ نام دیتے تھے کہ کون سا وکیل لڑے گا، آپ اسی طرح سے گھر والوں کے نام دیتے تھے، لمیٹڈ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اوپن ٹرائل ان جیل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہاں جلسہ عام کی اجازت ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جیل میں آپ نے اگر کسی قیدی سے ملنا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے. آپ کورٹ سے پہلے اجازت لیتے ہیں، پھر اس کی روبکار بن کے جاتی ہے، پھر جیل سپرڈنٹ اس کو اوکے کرتا ہے، تب کہیں ملاقات ہوتی ہے. پورا ایک لمبا پروسیس. تو ایک لمبا پروسیس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور ٹو سم اٹ اپ، کہ دائرہ جو ہے خود اپنے اعمال کی وجہ سے خان صاحب کے گرد تنگ ہو رہا ہے. اس میں آپ کسی کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں دے سکتے، کریڈٹ نہیں دے سکتے، نہ یہ نون لیگ نے کیا ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. تو کیا خان صاحب یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ایک ٹائم پہ جو گڑھا انہوں نے کسی کے لیے کھودا تھا آج اسی میں گر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ ضدی آدمی ہے، شاید وہ اپنے منہ سے یہ مانے تو نہ، لیکن ان کے ارد گرد کے لوگ اور خود اپنے دل میں وہ یقینی طور پہ، اور بعض اوقات بعض حلقوں کی طرف سے کہا بھی گیا ہے، مکافات عمل کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ جو گڑھا آپ کسی کے لیے کھود رہے ہیں اس میں خود گرنا ہے. تو کوئی دوسرا تو پتہ نہیں اس میں گرا ہے کہ نہیں گرا ہے، گر کے نکل آیا ہے. آپ کا گڑھا ذرا تھوڑا ڈیپر ہے، وہاں سے نکلنا مشکل ہوگا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہوگا اس سارے معاملے سے؟ نہیں، سبق سے ضدی آدمی کب سبق سیکھتا ہے؟ انہوں نے بالکل کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. ان کی تناہت اور ان کی جو یعنی ایروگنس ہے وہ اسی طرح ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تفتیشی ٹیم نے کیا کہا ہے جو جیل میں جا کے ان سے تفتیش کرنے گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ متکبرانہ ان کا رویہ ہے گفتگو کرنے کا. تو وہ ابھی آسمان سے زمین پر آئے نہیں ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ جو مجھے صورتحال دکھائی دیتی ہے
آنا تو سیاں جی پڑے گا. تو یہ بات بالکل طے ہے کہ کورٹس اگر میرٹس پر فیصلہ کریں گی تو خان صاحب لمبے عرصے تک جیل میں ہیں. جی ٹھیک. تو یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کو کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اصل میں کون سا کیس ایسا ہے کہ جو ان کے لیے کیونکہ اس وقت تو بہت سارے کیسز ہیں، ابھی یہ 2 کیسز کا تو ابھی آج ہی ہم نے ذکر کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 2 کے اگر لیں تو سائفر کیس کا تو کہا جا رہا ہے، تو یہ جو دوسرا کیس ہے یہ کس حد تک خان صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہو ان کے گرد کوئی 4 5 6 ایسے کیسز ہیں جس میں سے آسانی سے عہدہ برا ہوتے دکھائی نہیں دیتے مجھے. وہ سب سے پہلے فارن فنڈنگ. آپ نے دیکھا عدالت کی آبزرویشن کیا تھی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو 5 سوال ہیں ان کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. ان کا جواب ان کے وکیل کے پاس نہیں تھا تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ وکیل تو جوابات گھڑ کے جاتے ہیں نا، لے کے جاتے ہیں دیکھ کے کتابوں کو بنا کے. انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، ان کے پاس بھی کوئی نہیں. وہ سوال بڑے خوفناک ہیں. تو وہ کیس بھی بہت خوفناک ہے. اگر آپ اسرائیل سے پیسے لیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں، اب اگر آپ ہندوستان سے پیسے لیں گے تو اس کو آپ کیسے چندہ بنائیں گے؟ تو اینی وے، ایک تو اس کو، دوسرا ٹیرین کیس، یعنی اسلامی اعتبار سے وہ بہت سنگین کیس ہے. یہ جو ٹیرین والا کیس ہے یہ تو 2018 میں بھی ان کے گلے کا توق بنتے رہ گیا ہے. کریکٹ. یہی تھا حال فارن فنڈنگ کا بھی، اس کو بھی 8 سال ہو گئے. لیکن اس وقت کی سیاسی پارٹیوں نے اس کو اٹھایا نہیں تھا، لیکن اب اس کو دیکھیں اٹھایا جا اس رہا ہے. وقت تک یہ نارمز تھے کہ لوگ ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے پروگرام میں یہ کہا تھا جب انہوں نے دولہا بنا کے قطری شہزادے کو مریم نواز کے ساتھ بٹھایا تھا تو میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے وارننگ دی تھی کہ اب یہ بات آپ کے گھروں تک جائے گی، اور وہ گئی. ٹھیک ہے. اس وقت تک کسی نے کبھی ٹیرین کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کسی آفیشیل لیول کے اوپر. اس کے بعد کیس بنا ان کے اوپر اور وہ بھی گلا. اس کے بعد توشہ خانہ کیس نوعیت کے اعتبار سے وہ بھی سنگین ہے. اس کے بعد 9th میں، اس سے پہلے سائفر. اب یہ نکاح تو جو میں نے شروع میں کہا تھا جائیں تو جائیں کہاں، کس سے بچیں گے؟ اور اب وہاں پر سہولت کاری والی عدالتیں نہیں ہیں.